سامعین، وقت ہو چکا ہے کہ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں اور ہم بشپ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب بشپ صاحب سے واقف ہیں، اس لیے بالکل بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سو بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے سلام عرض کرتے ہیں۔ میری طرف سے بھی تمام سننے والوں کو، دوستوں کو اور آپ کی خدمت میں بھی آداب، سلام، جیتے رہیں۔ اور بڑا اچھا لگا کہ آج پھر آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ پروگرام کو جاری رکھ سکوں۔ جی بالکل، ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح آپ آتے رہیں اور ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتے رہیں۔ اور ہم بشپ صاحب آپ سے گفتگو کر رہے تھے برا کے بارے میں، اور ہم سن رہے تھے، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ تارا نے اپنے بیٹے کو چھپا دیا تھا، تو جب نمرود کو پتا چلا تو پھر کیا ہوا؟ ہاں جی، تو وہ ہے کہ جب اس کو پتا چل گیا کہ تارا نے میرے ساتھ گیم کی ہے کہ کسی سپاہی کا بچہ لا کے تو بال کے آگے جلا دیا، گویا کہ نمرود کے سامنے جلا دیا، تو اس نے کہا کہ تارا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو اس بات کے لیے تارا خاموش تھا۔ تو اس کے دو بیٹے تھے جو بعد میں پیدا ہوا ابراہیم سے، اس کا نام تھا حران، تو وہ بھی آ گیا۔ تو ابراہیم نے کہا کہ تو خاموش کیوں ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ تیرا دیوتا اسی بات سے خوش ہوتا ہے کہ ماؤں کی گود خالی کی جائے اور باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں؟ یہ تیرا دیوتا تیری مدد کرتا ہے یا دکھ دیتا ہے لوگوں کو؟ صحیح بات ہے۔ تو نمرود کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ جو میرا دیوتا ہے وہ ہر ایک کے گھر میں ہونا چاہیے۔ تو تارا کے گھر میں بھی تھا، تو اس نے کہا کہ تجھے پتا کہ تیرا باپ بھی اسی دیوتا کو مانتا ہے، تارا جاؤ جا کے وہ دیوتا لا کے اس کو دکھاؤ۔ تو جب وہ گیا تو گھر میں وہ ٹوٹا پڑا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں تو نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہے، کدھر ہے وہ؟ تو پتا چل گیا کہ ابراہیم نے وہ دیوتا توڑ دیا ہے، بال کا دیوتا جو تھا وہ توڑ دیا۔ اس پر نمرود بڑا غصے ہوا اور اس نے حران اور ابراہیم کو دونوں کو آگ کی بھٹی میں، وہ جو بال کا دیوتا ہوتا تھا اس کے پیٹ میں بھٹی ہوتی تھی، آگ اس کے پیٹ میں جلتی رہتی تھی، اور جب آگ بجھتی تھی، اصل میں وہ آگ جو جلتی تھی وہ لوگوں کا ماس جلتا تھا، ہڈیاں جلتی تھی، چربی جلتی تھی، صحیح۔ تو آگ کو بجھنا نہیں ہے، اس کے پیٹ میں یہ خوراک تھی اس۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب ان دونوں بھائیوں کو اس میں ڈال دو۔ اچھا، جب ڈال دیا گیا تو تارا دیکھ رہا تھا یہ سارا منظر، تو حران جو ہے وہ مر گیا، لیکن ابراہیم بچ گیا۔ جب ابراہیم بچا تو 200 لوگ جو نمرود کے پیروکار تھے، جو سپاہ سالار تھے، جو جنرل تھے اور جو رہنما تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نمرود کو نہیں مانتے۔ یہ پہلی بغاوت ہوئی تھی مذہب کے نام پہ، اور پہلی بغاوت ہوئی تھی سچے خدا اور جھوٹے خدا کے تعلق سے۔ تو انہوں نے 200 لوگوں نے ابراہیم کو فالو کیا اور کہا کہ ہم ابراہیم کے خدا کو مانتے ہیں۔ اور یہ ایک ہی ٹائم میں، یہ اور کی بات، یہ اور جو ہے آج کا بابل ہے، اور آج کا بابل جو ہے وہ عراق ہے۔ یہ عراق میں ابتری ہوئی تھی، یہ عراق میں علیحدگی ہوئی تھی۔ پتہ چلا تھا کہ سچا خدا جانوں کو بچاتا ہے اور جھوٹے جو ہیں وہ جانوں کو ختم کرتے ہیں۔ صحیح۔ آج بھی جو جان لے رہے ہیں وہ جھوٹ کے پیروکار ہیں، اور جو جان بچاتے ہیں وہ ہمیشہ سچ کے لیے ہے، کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو زندگیاں دینے والا ہے وہ زندگیاں لے کر خوش ہو؟ وہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات جب ایسے چلی تو ابراہیم کے دماغ میں تھی کہ ہاں مجھے اس وقت بھی بچایا گیا، صحیح، بال کے پیٹ سے، بال کی آگ سے، تو اب بھی یہ جو دیوتا ہے یا یہ جو خدا ہے یا یہ جو آواز ہے یا جس نے ابھی میرا ہاتھ روکا ہے، یہ وہی خدا ہے جو زندگیاں دینے والا ہے، نہ کہ زندگیاں لینے والا۔ اچھا، تو حضرت نوح جو تھے وہ ان سے اولاد، پھر ان سے اولاد، پھر ابراہیم پیدا ہوئے، تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ نمرود کی طرف ان کا رجحان ہو گیا۔ یہ جیسے فیملیوں میں کچھ شیطان بچے بھی ہوتے ہیں، تو یہ کوش جو تھا یہ حام کا پوتا تھا، اچھا، کنعان کا بیٹا تھا کوش، اور کوش شرارتی تھا، اور شرارت اس کی یہ بات اور دوسری طرف جائے گی کہ یہ اس کے پاس، نوح کے پاس باب آدم کا لباس تھا جو قادر مطلق خدا نے خود بنا کر دیا تھا، اور یہ نسل در نسل آتا تھا۔ اور یہ روایت بھی بتاتی ہے، اور یہودیوں میں تو کوئی بات بھی چھپی نہیں ہے، ہر چیز ان کے پاس قلم بند ہوتی ہے۔ تو آدم سے لے کے یہ سلسلہ چلتا گیا، وہ کپڑے جو ہیں وہ متوسلا کے پاس آ گئے، متوسلا مر گیا اور وہی کپڑے نوح کے پاس آ گئے، اور جو نوح ہے
نوح کے وہ کپڑے جو ہیں وہ کوش نے چوری کر لیے، اور نوح نے اس بات کو کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ یہ میں دیتا جس کو دینا تھا، کیونکہ میں مالک ہوں، مجھے یہ ایک طرح سے یہ میری پراپرٹی ہے، یہ خدا کی طرف سے بلیسنگ ہے، لیکن کوش لے کر بھاگ گیا۔ اب جب کوش سے بچہ پیدا ہوا اس کا نام تھا نمرود۔ تو جیسا باپ ویسا بیٹا، اب جیسا شرارتی کوش تھا اسی طرح کا نمرود ہوا۔ اب نمرود نے وہی کپڑے کوش سے لے لیے، اب یہ کنگ بن گیا، کہنے لگا کہ میرے پاس رائٹس ہیں، بلیسنگ جو ہے وہ میرے پاس آ گئی۔ اب اسی بلیسنگ کے تعلق سے وہ یہ چاہتا تھا کہ ہر کوئی میرے تابع ہو، میں کنگ ہوں، جیسے متوسلا کنگ تھا، میں کنگ ہوں، جیسے ہنوک کنگ تھا، کیونکہ ہنوک کے پاس بھی آدم کا وہ لباس تھا۔ تو ان باتوں سے جب خرابی پیدا ہوئی تو ابراہیم نے اس بات کو جان لیا کہ نہیں، یہ جس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے یہ نمرود والا نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، اور یہ وہی ہے جس نے مجھے نمرود کی بھٹی سے، آگ کی بھٹی سے بچایا۔ تو پھر اس نے اس برے کو لیا اور اس کو اسی قربان گاہ سے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا اور برے کو رکھ دیا اور قربان کیا۔ اب قربانی ہو گئی، خدا بھی خوش، باپ بھی خوش اور بیٹا بھی خوش۔ اب یہی بات جو ہے ابراہیم نے گھر آ کے سارا کو بتائی اور بتایا کہ ہمارا خدا جس کے ہم ماننے والے ہیں وہ جان دینے والا ہے، جان لینے والا نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اس نے سارا کو کہا کہ ہم ٹھیک خدا کی عبادت اور پوجا کر رہے ہیں، اس لیے تو فکر مند نہ ہو۔ اب انہوں نے اس یادگار کو منانے کے لیے، اسی میموریل کو منانے کے لیے، اسی یادگار کو منانے کے لیے انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ یہ ہماری عید ہے، یہ ہماری خوشی ہے کہ اگر یہ برا نہ ہوتا ہمارا بچہ ذبح ہو جاتا۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے وہ روایت چل گئی یہودیوں میں، بنی اسرائیل میں، اور اسماعیلیوں میں بھی۔ اسماعیل جو تھا کیونکہ وہ بھائی تھا اسحاق کا، تو وہ لازمی تھا کہ وہ بھی مانے۔ صحیح۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ لازمی تھا کہ وہ بھی مانے، بلکہ فیدان کے لوگ بھی مانے۔ فیدان جو کتورا کے بچے تھے، کتورا کے 6 بیٹے تھے، ہاجرہ کا 1 بیٹا تھا اسماعیل، سارا سے 1 بیٹا تھا، اور ٹوٹل ابراہیم کے جو بیٹے تھے وہ 8 تھے، اور لازمی تھا کہ وہ اپنے باپ کی بات مانتے، اور ان کے باپ نے یہ سکھایا تھا کہ تمہارے بچاؤ کے لیے برا آیا، صحیح، تم میرے بچے ہو، اور میں چاہتا ہوں میرے بچوں کے لیے ہمیشہ برا ذبح کیا جائے، اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اگر یہ برا ذبح نہ ہوتا تو میرے بچوں تمہیں مرنا پڑتا۔ صحیح۔ جیسے ختنے کی بات ہے، ختنے نہ صرف ختنہ اسماعیل کا ہوا، ختنہ اسحاق کا بھی ہوا، اور ختنہ جو ہے وہ کتورا کے بچوں کے کتورا کے جو 6 بیٹے تھے ان کا بھی ہوا، کیونکہ وعدہ کیا تھا ابراہیم کے ساتھ خدا نے کہ جتنے فرزند ہیں ان کے ختنے کیے جائیں، اور پھر جب ختنے کیے جائیں تو وہ مانا جاتا ہے، تو پھر فرزند کے لیے برا بھی کیا جائے۔ تو اس لیے آج بھی جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ ابراہیم کی نسل سے ہیں، لیکن اگر وہ ابراہیم کی نسل سے نہیں ہیں تو پھر وہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی نسل کے نبی کے فالوور ہیں، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی نسل کے فالوور نہیں ہیں تو وہ صرف سمجھ لیں کہ برے کے کباب کھا رہے ہیں، ان کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو روایت ہے یا یہ جو عہد ہے یہ ابراہیم کی نسل سے چل رہا ہے، تو پھر وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ابراہیم کی اولاد ہیں اور وہ ذبح ہو چکے ہیں۔ اگر برا ذبح نہ ہوتا تو وہ مرتے۔ اس وجہ سے آج بھی اسی کی قربانی کی جو روٹین ہے، رواج ہے، وہ چل رہا ہے۔ یہ برا آپ دیکھو تو یہ چلتے چلتے یہ مصر میں بھی چلا گیا، یہی رواج قربانی، اور برا جو ہے وہ اہمیت دکھا رہا ہے اپنی۔ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کے بچاؤ کی خاطر یا خدا کی طرف سے دیا گیا گفٹ اس کو لیا اور اپنے بیٹے کی جگہ پہ قربان کر دیا، اور یوں یہ نسل ابراہیمی میں یہ عید کا دن بن گیا کہ ہمارا بچہ، اور بھائیوں نے کہا ہمارا بھائی بچ گیا، اور انہوں نے برے کو قربان کر دیا۔ پہلے تو یہ تھا جو پہلی قربانی تھی وہ اسی جگہ پر قربان ہو گئی، اس کو جلا دیا گیا، ابراہیم نے کھایا نہیں ہے۔
کیونکہ اگر اسحاق کو قربان کیا جاتا تو ابراہیم نے اسحاق کو تو کھانا نہیں تھا. ہاں جی. اسی لیے وہ برہ جو ہے وہ اسی جگہ پر رکھا گیا اور قربان کر دیا گیا. اور جو مولک کے لیے یا بال کے لیے قربان کیے جاتے تھے وہ برے تو نہیں تھے, وہ انسان کے بچے تھے اور وہ اسی جگہ پہ جل جاتے تھے, اس لیے وہ آگ جلتی رہتی تھی. میرے خیال میں پہلے تو ساری قربانیاں ہی اس قسم کی ہوتی تھی نا, وہ جلائی جاتی تھی. قربانیوں کے اصل میں مختلف نام ہیں, سوختنی قربانی ہے اور پھر خطا کی قربانی ہے. تو اگر ہم اس طرف چلے جائیں تو یہ پروگرام مجھے لگتا ہے کہ یہ اور بہت لمبا ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم اسی قربانی پہ, جس کو رضا کی قربانی ہے, خوشی کی قربانی, اس کو رضا کی قربانی بھی کہا جاتا ہے کہ رضا کا مطلب ہے رضامندی. کہ ابراہیم رضامند ہوا کہ میں بیٹے کو قربان کر دوں گا, اور جب رضامند ہوا تو پھر خدا بھی رضامند ہوا, اس نے برا دے دیا. اور اب وہ جو رضامند ہوا ہے تو خدا کی رضامندی میں وہ برا قربان کیا جاتا ہے ہر سال, اور اس کا اب گوشت کھایا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے سوختنی قربانی. تو سوختنی قربانی کا ہوتا ہے کہ ہم برا تو گیا, برا کی طرف سے سوختنی ہو گئی اور لوگوں کے لیے عید ہو گئی. اور اب یہ جو مصر میں گئی قربانی, اصل میں اس کی تصویر کچھ اور ہے. ابراہیم کو کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کا دوست تھا, اور دوستوں میں ہمیشہ اپس ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. میں زیادہ پیار کرتا ہوں, دوسرا کہتا ہے نہیں میں زیادہ کرتا ہوں. اب ایک طرف انسان ہے اور ایک طرف خدا ہے. خدا کہتا ہے میں ابراہیم کو زیادہ پیار کرتا ہوں, ابراہیم مانتا نہیں. ابراہیم کہتا ہے نہیں میں زیادہ پیار کرتا ہوں. اب یہ لگتا ہے کہ یہ نسل ابراہیمی میں ہمیشہ خدا کے ساتھ ٹکر لینے کی ایک عادت بن گئی تھی. آپ اگر یعقوب کی بات پر غور کریں تو وہ دعا کر رہا ہے, اور اسی دعا میں عیسو جو ہے وہ یعقوب کو مار دینا چاہتا ہے, اور یعقوب ساری رات دعا کر رہا ہے, اور فرشتہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دے, اور یعقوب کہہ رہا ہے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں, مجھے برکت دے. تو یہ عادت گویا بن گئی ہے ان میں کہ برکت کے یہ بھوکے ہیں. ابراہیم کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں اے باری تعالیٰ, اے خدائے قدوس, اے یہوہ, میں تجھے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو یہوہ خداوند نے کہا کہ نہیں, میں ہوں جو خالق ہوں, میں ہوں جو کریٹر ہوں, میں ہوں جو بنانے والا ہوں, مجھ سے زیادہ تو محبت نہیں دکھا سکتا. لیکن ابراہیم نے کہا نہیں میں زیادہ کرتا ہوں. تو اس نے کہا چل آ پھر عہد باندھے, دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ پیار کرتا ہے, تو بھی جاگ اور میں بھی جاگوں گا. جی یہ آپ نے میں نے بتایا تھا نا. تو وہ جو مصر میں جانے کی بات تھی وہ اسی چیز کی کڑی ہے. کہ ابراہیم فیل ہو گیا, کیونکہ خدا سے تو کوئی جیت نہیں سکتا نا, یہوہ سے تو کوئی جیت نہیں سکتا. صرف یہی کہنا چاہیے کہ تو ہی پیار کرتا ہے, میں نہیں کرتا. یہ تیرے پیار سے, جیسے یوحنا کی انجیل میں بھی لکھا ہے, مسیح نے کہا تم نے مجھے نہیں چنا, میں نے تمہیں چن لیا. اور یہ اسی کے فضل سے, یہ اسی کے فضل سے یہ ساری باتیں ہیں. اگر ہم زید بازی کریں نسل ابراہیمی کی طرح تو پھر ٹھڈے بھی زیادہ ہی کھائیں گے نا. تو یہ ہوا کہ جب وہ سزا مل گئی تو سزا خداوند کے طریقے سزا دینے کے بھی اور ہیں, سزا سے چھڑانے کے بھی اور ہیں, غلام بنانے کے بھی اور ہیں, آزاد کرنے کے بھی اور ہیں. اس نے ابراہیم کے ساتھ جو کہا کہ تیری نسل جو ہے وہ 400 سال غلامی میں جائے گی, تو وہ دیکھیے کس طرح سے اس کو غلام کیا. کہ پہلے یوسف گیا, پھر یوسف کے بعد کال پڑ گیا, نسل ابراہیمی ادھر چلے گئے, ادھر جا کے پھر یہ بڑھ گئے, برومند ہوئے, اور 6 لاکھ تک ہو گئے. اور یہ 6 لاکھ سیدھے سیدھے لوگ کہتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کی یہ بھی بات ہے کہ 6 لاکھ نہیں تھے, وہ 6 ملین تھے. اچھا 60 لاکھ تھے. تو 60 لاکھ میں, کیونکہ اگر فوج کو گنے تو 6 لاکھ, تو 6 لاکھ سے زیادہ تو ان کی فوج ہی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 6 ملین ہی تھے. تو اب اتنے لوگ زیادہ ہو گئے, اور جب وہاں پر اتنے لوگ زیادہ ہو گئے تو ادھر سے فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ بنی ابراہیم کو, وہ بنی ابراہیم اس لیے نہیں کہتے کیونکہ بنی ابراہیم تو اسماعیلی بھی تھے نا, بنی ابراہیمی تو کتورا کے بھی بچے تھے نا, لیکن اس لیے ان کو کہا گیا بنی اسرائیل, کیونکہ اب آگے سے ڈویژن ہو گئی. جو یعقوب کے بیٹے تھے وہ اسرائیلی ہو گئے, اور جو اسماعیل کے بیٹے تھے وہ عربی ہو گئے, اور جو کتورا کے بیٹے تھے وہ آج کا جو یمن ہے اور آج کا جو سعودیہ کی سائیڈ ہے وہ ہے.
تو اس لیے ان کو سب کو کہتے ہیں نسل ابراہیمی. اور جو اسرائیل کے جو بنی اسرائیل ہیں وہ ہیں جو یعقوب کے بیٹے ہیں جو اسحاق کی اولاد سے. جب وہ وہاں پہ چلے گئے تو جو نسل یعقوب ہے یا جو بنی اسرائیل ہیں ان کو مصر نے یا فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو ختم کر. اچھا. اب جب ختم کرنے کی بات آ گئی تو اس نے مارنے بھی شروع کر دیے بنی اسرائیل کے بچے. اب یہ ہے کہ خداوند نے کہا کہ تمہارا دشمن تمہیں مار رہا ہے اور تم مر رہے ہو، اس لیے اب میں ایک ہی بار اپنے برے کو بھیجتا ہوں جس نے اسحاق کو بچایا، اب وہ تمہیں بچائے گا. صحیح. اور اس نے موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ ایک یک سالہ برہ لے اور اس برے کو ذبح کر دو، اور اس کا خون جو ہے یہ پہلے نہیں کھاتے تھے، پہلے کاٹتے تھے اور جلا دیتے تھے. اب اس کو کاٹ کے جلانا نہیں ہے، اب اس کا خون اپنے گھر کی چوکھٹ پہ لگا دینا ہے، اور جو اس کا گوشت ہے وہ بھون لینا ہے اور اوون میں رکھنا ہے اور جلدی کھانا ہے. اچھا، مطلب دیر تک نہیں رکھنا، کیونکہ دیر تک جب رکھتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آرام میں ہو. جب کوئی دکھ میں ہے تو وہ آرام میں کیا ہوگا، اس لیے کہا گیا بے خمیری روٹی. جو خمیری روٹی کھاتے ہیں وہ بھی آرام کی روٹی ہوتی ہے کہ ہاں آپ کے گھر میں ہے زیادہ آٹا گوندھ لیا، آج کچھ پکا لو کچھ کل پکا لو، آٹومیٹکلی وہ خمیر چلتا ہے. لیکن جب آپ اسی ٹائم پہ گوندھتے ہو اور اسی ٹائم پہ پکا لیتے ہو اس کا مطلب ہے آپ جلدی میں ہو. صحیح. تو یہ کہا گیا کہ تم برے کو لینا، یک سالہ برے کو، اسے ذبح کرنا، اس کا خون جو ہے وہ دھلیج کے سینٹر میں درمیان میں لگانا اور پھر اس کی دونوں سائڈوں پہ لگانا. اس سے یہ لگتا ہے 1 2 اور 3، یہ 3 کی فگر میں لگا دینا. صحیح. یہ 3 کی فگر کو اگر آپ تھوڑا سا زوم کریں تو وہ ایسے لگے گا جیسے وہ سلیب بن گئی. ہاں جی بالکل، وہ خون لگ گیا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو لے کے چلتے رہیں تو یہ سلیب کا عمل اس میں آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. جی بالکل، آپ نے ٹھیک یہاں پہ پہچانا. کلوز کریں گے تو پھر مجھے بھی کچھ اور میٹنگ پہ جانا ہے. ہاں جی ضرور. تو اس وقت کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ، آپ نے بالکل بھانپ لیا ہے کہ وقت ہو چکا ہے اور میں یہ کہنے والی ہوں کہ ہم اجازت چاہیں گے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ بشپ صاحب نے اور بھی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس ٹاپک کو ختم کیا ہے. لیکن اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے سامعین، جب تک کے لیے یہ سنی کے بعد میرے دوستو سب کو خدا حافظ، جیتے رہیں، پھر ملیں گے. جے مسیح کی.